الرحیم۔ سورۃ الغاشیہ۔ اس سورت کا نام الغاشیہ ہے۔ اس میں ایک رکوع، 26 آیتیں، 92 کلمات اور 381 حروف ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مضامین: رسالت کے مکی دور میں سارا زور 3 باتوں کو ذہن نشین کرانے پر دیا گیا ہے۔ یعنی مکہ مکرمہ کا جو دور تھا رسول اللہ علیہ السلام کا، اس میں 3 چیزوں پہ زیادہ زور دیا گیا: توحید پر، رسالت پر اور آخرت کے پر ایمان لانے پر۔ یہاں قیامت کا ذکر بڑے اچھوتے انداز سے ایک سوال کی صورت میں کیا جا رہا ہے۔ اس صورت میں جو بھی آ رہی ہے، اس میں یہ بھی صورت مکی ہے، تو اس میں قیامت کا ذکر بڑے اچھوتے مختلف انداز میں ایک سوال کی صورت میں کیا جا رہا ہے۔ اے مخاطب، کیا تم نے ایک ایسی چیز کے بارے میں کچھ سنا ہے جو ساری کائنات پر چھا جائے گی؟ بلندیوں اور پستیوں میں کوئی چیز اس سے بچ نہیں سکے گی۔ یہی روز قیامت ہے۔ اس روز بنی نوع انسان کو فقط دو گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک گروہ ان بد نصیبوں کا ہوگا جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو مسترد کر دیا تھا۔ اس روز ان کی جو درگت بنے گی، جو انہیں سزا دی جائے گی، جو ان کا حال ہوگا، اس کا ایسا مؤثر ذکر کیا گیا ہے صورت میں کہ اسے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا وہ گروہ جس نے اپنے رسولوں کی دعوت کو صمیم قلب سے، سچے دل سے قبول کیا تھا، بڑی مضبوطی سے ان کے دامن کو تھام لیا، ہجوم مصائب میں بھی ان کے پاؤں نہ ڈگمگائے۔ اس روز ان کی جس طرح عزت افزائی کی جائے گی، اس کا روح پرور نقشہ کھینچ دیا۔ دیکھو پلیٹ پین کو یہاں بلکہ اس کے نیچے ہوگا۔ اس تذکرہ کے بعد اب اہل عرب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے علم و حکمت پر اب بھی وہ ایمان نہیں لائے تو ذرا ان 4 چیزوں کی تخلیق پر غور کر لیں۔ اگر اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے علم، اللہ کی حکمت پر ابھی بھی وہ ایمان نہیں لائے تو پھر ان 4 چیزوں کی تخلیق پر غور کریں جن کا مشاہدہ وہ سفر و حضر میں کرتے ہیں۔ سفر کرنا اور حضر اپنے گھر میں جب ہوتے ہیں تو ذرا اونٹ کی طرف دیکھو جو بے آب و گیاہ میدانوں اور لک و دک وسیع ریگستانوں کو عبور کرتا ہے۔ اونٹ کی طرف دیکھو جو بے آب و گیاہ، آب کا معنی پانی اور گیاہ کا معنی گھاس، بے آب و گیاہ جو پانی اور گھاس کے بغیر ہو، ایسے میدانوں میں، اور لک و دک وسیع ریگستانوں کو عبور کرتا ہے۔ اس کے باوجود نہ وہ طویل سفر سے تھکتا ہے، نہ پیاس کی شدت اسے درماندہ اور پریشان کرتی ہے۔ تمہیں اور تمہارے بوجھ کو اٹھائے ہوئے مستانہ حالت میں، مستی کی حالت میں وہ منزل کی طرف بڑھا چلا جاتا ہے۔ کیا اس کی ساخت، اس کی بناوٹ، اس کی قوت برداشت، بھوک اور پیاس کے باوجود اس کی بے پناہ توانائی اس بات کی گواہی نہیں دے رہی کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی قدرت اور اس کی حکمت بے عدیل اور بے نظیر ہے۔ ذرا سر اوپر اٹھاؤ اور جزیرہ عرب کے اس نیل گوں آسمان پر نیل گوں مطلب نیلا نیلا آسمان، نیلے رنگ کا، اس پر نظر ڈالو۔ اس کی وسعت وسیع ہونا، کھلا ہونا، اس کی بلندی اور اس کی دل مو لینے والی رنگت، دل کو پسند آنے والی، دل کو لگنے والی اس کی رنگت۔ پھر دن کے وقت اس میں چمکتا دمکتا سورج، رات کے وقت ستاروں کی ان گنت آویزاں قندیلیں، ان گنت جو گنی نہ جا سکیں، آویزاں لٹکی ہوئی قندیلیں جو چراغ چھوٹے چھوٹے ہیں، ستاروں کی ان گنت آویزاں قندیلیں دیکھ کر تمہیں یقین نہیں آتا کہ یہ ایسے خالق کی تخلیق ہے جس کی قدرت اور حکمت لاجواب ہے۔ یہ سلسلہ کوہ، جو پہاڑوں کا سلسلہ جو تمہیں ہر طرف پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اس کے پتھر اور اس کی چٹانیں، اس کی اونچی چوٹیاں اور پست وادیاں، یہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں گھاٹی یا وادی، اپنی آفرینش میں جو افادیت رکھتی ہیں، اپنی آفرینش، اپنی پیدائش میں جو فائدے رکھتی ہیں، کیا تم ان سب کا انکار کر سکتے ہو؟ یہ فرش زمین کا فرش جو حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے، جو اپنی تہوں میں تمہارے لیے بے شمار خزانے سمیٹے ہوئے ہیں،
کیا تمہیں غور و فکر کی دعوت نہیں دے رہے؟ آخر میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کا کام فقط ان کو نصیحت کرنا ہے۔ یہ فریضہ نبوت آپ بڑی دل سوزی سے دل دل اور جگر جلا کر اور اس نے خوبی سے انجام دے رہے ہیں۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اس پر دل گیر کیوں ہو؟ دل گیر مطلب دل پکڑنا، پریشان ہونا، رونا۔ اللہ تعالیٰ ان نابکاروں سے خود بخود نمٹ لے گا۔ نابکار، نالائق لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل اتاک کیا آئی ہے آپ کے پاس، اتا یاتی اتیان آنا، کا آپ کے پاس حدیث الغاشیتی، غاشیہ غاشیہ یغشا کا من ہوتا ہے ڈھانپ لینا، اس سے غاشیتن اس میں فاعل کا صیغہ بروزن فاعلتن، صیغہ واحد مؤنث اس میں فاعل ہے، چھا جانے والی، غاشیہ یغشا لپیٹ لینے والی، چھا جانے والی۔ کیا آئی ہے آپ کے پاس چھا جانے والی کی خبر، بات، حدیث بات کو کہتے ہیں، خبر کو کہتے ہیں۔ عطا کا عطا فعل ہے اور حدیث الغاشیہ یہ اس کا فاعل ہے اور کاف ضمیر اس کا مفعول ہے۔ کیا آپ کے پاس آئی ہے، کیا چیز آئی، آنے والی کون ہے؟ حدیث الغاشیہ۔ غاشیہ کا معنی چھا جانے والی، اس سے مراد قیامت ہے، کیونکہ بلندیوں اور پستیوں میں کوئی چیز ایسی نہ رہے گی جس پر قیامت کی ہلاکت آفرینیوں کا اثر نہیں ہوگا۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی رہے گی نہیں جس پر قیامت نہیں آئے گی، اس لیے ایسے ہی ہے جیسے وہ چھا جاتی ہے۔ ساری مخلوقات لرزہ بر اندام ہوگی۔ لرزہ کانپنا ہوتا ہے، اندام کہتے ہیں اعضاء کو۔ مخلوق لرزہ بر اندام ہوگی مطلب مخلوق کے اعضاء پر لرزہ طاری ہوگا۔ قطرب نے کہا ہے کہ یہاں حل استفہامیہ نہیں ہے بلکہ یہاں قد کے معنی میں ہے۔ حل عطا کا کیا پہنچی آپ کے پاس، کیا پہنچی آپ کے پاس خبر، یعنی یقیناً آپ کے پاس خبر آئی ہے، تو حل یہاں قد کے معنی میں ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ وجہ کی جمع چہرے، خاشعۃ ڈرنے والے ہوں گے، اور ڈرنے والے بھی معنی اس کا، اور خاشعۃ ذلیل ہوں گے۔ یومئذ اس دن، وجوہ خاشعۃ یہ موصوف اور اسم مل کر مبتدا بنے گا، اور یومئذ خبر، اس دن کچھ چہرے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ قیامت کے روز قومیت، وطن یا زبان کی بنیاد پر جتنی گروہ بندیاں ہوں گی، جتنے گروہ بنے گے وطن کی بنیاد پر، قوم کی زبان، ایک وطن ہونے کے لحاظ سے اور ایک قوم ہونے کے لحاظ سے، ایک زبان والے ہونے کے لحاظ سے، یہ ساری جو آج گروہ بندیاں ہیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ ساری اولاد آدم دو حصوں میں بانٹ دی جائے گی۔ ایک وہ ہوں گے جنہوں نے دنیاوی زندگی میں انکار، ناشکری اور بغاوت میں برباد کی ہوگی۔ دوسرے وہ جو اطاعت اور بندگی کو اپنا شعار بنایا رہے ہوں گے۔ پہلی قسم کے لوگوں کی اس روز یہ حالت ہوگی کہ چہروں پر ذلت اور رسوائی برس رہی ہوگی۔ عاملۃ ناصبۃ، اگلی آیت میں لفظ ہے عاملۃ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو ذلیل ہوں گے، عاملۃ کام کرنے والے ہوں گے، عامل یعمل کام کرنا، مشقت میں ہوں گے، ناصبۃ تھکے ہوئے ہوں گے۔ عاملہ دوزخ میں بڑی مشقت جھیل رہے ہوں گے، وزنی توق ان کے گلے میں پڑے ہوں گے، 70 گز لمبی آہنی لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، آہن لوہا۔ آگ کی تپش الگ ہوگی، ناصبۃ تھکے ماندے۔ انسان تھوڑی دیر ایسی مشقتوں میں مبتلا ہو تو وہ تھک جاتا ہے، یہاں تو مشقتیں بھی جان لیوا ہوگی اور پھر یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بس اس وقت انسان کی درماندگی، حیرانگی اور تھکاوٹ کی جو کیفیت ہوگی اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عاملۃ ناصبۃ کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام کو تو قبول نہیں کرتے، ویسے ریاضات، مجاہدات، ریاضت مشقت کو کہتے ہیں، محنت کو کہتے ہیں، عبادت میں یعنی اپنی طرف سے جو اسلام تو قبول نہیں کرتے لیکن اپنے حساب میں وہ مجاہدات اور محنتیں اور کرتے رہتے ہیں، دن رات مشہور رہتے ہیں ان میں۔ راہب عیسائیوں کے جو، اور جوگی جو ہندوؤں کے، راہب اور جوگی قسم کے لوگ ایسی ایسی باتیں، ریاضتیں کرتے ہیں کہ سن کر حیرت ہوتی ہے، ایسی ایسی محنتیں کرتے ہیں۔
کہ سن کر حیرت ہوتی ہے. راہب اور جوگی قسم کے لوگ ایسی ایسی ریاستیں کرتے ہیں کہ سن کر حیرت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اس لیے ان کے یہ ساری محنتیں شب بیداریاں رائے گاہ جائے گی. اسی طرح جو لوگ مختلف علوم و فنون میں کمال حاصل کرنے کے لیے رات دن محنت شاقہ کرتے ہیں، شاقہ مشکل محنت کرتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان اور انجینئر جو ساری ساری رات بلکہ مسلسل کئی کئی مہینے دماغی کاوش کرتے رہتے ہیں، ایمان کے بغیر ان کی یہ ساری جاں کا ہی جانوں کو خطرے میں ڈالنا ان کے کسی کام نہیں آئے گا. تسلا نارا حامیہ. تسلا پیچھے بات ہو رہی ہے وجوہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے. وجوہ جو ہے نا یہ جمع مکسر ہے وجہ ان کی، اس لیے اس کے صرف آئی ہے واحد مؤنث خاشعۃ، آگے عاملۃ ناصبۃ، تو آگے تسلا واحد مؤنث غائب کا صیغہ آیا ہے. داخل ہوں گے یہ چہرے، یہ لوگ، چہرے بول کر یا بندے مراد ہیں. وجوہ کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، مطلب بندے مراد ہیں. اسے چہرہ بول کر عرب میں بندے مراد لیے جاتے ہیں، سر بول کر پورا بندہ مراد لیا جاتا ہے. تسلا نارا حامیہ، یہ پہنچیں گے، داخل ہوں گے آگ میں، ایسی آگ جو بھڑکنے والی ہے، گرم ہے. حامیۃ الحما، یحما کا معنی ہوتا ہے گرم ہونا. تسقا من عین آنیہ، اور پلایا جائے گا ان کو من عین آنیۃ، اس چشمے سے جو کھولتا ہوا گرم ہوگا. آنیۃ عین چشمہ، اور آنیۃ مانا گرم شدید ترین. اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، آنیۃ کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن منظور لکھتے ہیں کہ انا الحمیم، انا عرب جملہ بولتے ہیں، انا الحمیم اذا انتہا حرہ، جب گرم چیز، حمیم کہتے ہیں گرم کو، جیسے پیچھے آیا حامیۃ، جب یہ گرم چیز اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو اس وقت بولتے ہیں آنیۃ. فالتنزیل وفی التنزیل تسقا من عین آنیہ ای متناہیۃ فی شدۃ الحر، وہ چشمہ جو کہ انتہا کو پہنچا ہوا ہو، فی شدت الحر شدید گرمی میں، یعنی حرارت کی انتہائی شدت اختیار کر لینا. یہ کفار زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، آگ میں بھن رہے ہوں گے، پیاس کی شدت ہوگی، پینے کو ملے گا ایسے چشمے کا پانی جو ابل رہا ہوگا، کھول رہا ہوگا. لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا مگر خاردار جاڑی سے. ذریعن جو کانٹوں والی ایک جاڑی کو کہتے ہیں. لیس لہم طعام، نہیں ہوگا ان جہنم کے لیے کھانا، الا من ضریع مگر خاردار جاڑیوں کا. جب ان کو بھوک ستائے گی تو کھانے کے لیے خاردار جاڑیاں ملے گی، جاڑ ہی ملے گا. قال اکرمۃ و مجاہد الدریع نبت ذو شوک، دری ایک بوٹی ہوتی ہے، ذو شوکن کانٹے والی، لاسکن بالارض زمین کے ساتھ ملی ہوتی ہے. تسمیہ قریش شبرک، قریش اسے شبرک کہتے ہیں جب یہ خشک ہوتی ہے، کان رطبا، جب یہ خشک ہوتی ہے، تر ہوتی ہے. فیضا یابسا فہو الدریع، یہی جب خشک ہو جائے تو اسے کہتے ہیں دریع. کانٹوں والی ایک بوٹی ہوتی ہے جو زمین کے ساتھ چپٹی ہوتی ہے، جب وہ ہری ہو تو اسے شبرک کہتے ہیں، اور خشک ہو جائے اسے دری کہتے ہیں. لا یسمن ولا یغنی من جوع، لا یسمن، اسمن یسمن وہ موٹا نہیں کرے گی، ولا یغنی اور نہ غنی کرے گی بھوک سے، نہ ہی وہ بھوک دور کرے گی. انہیں کھانا جہنمیوں کو کیا ملے گا؟ اس خاردار جاڑی کا، جو کہ نہ تو موٹا کرے گی اور نہ بھوک مٹائے گی. بھوک سے غنی نہیں کرے گی، مطلب بھوک نہیں مٹائے گی. دری کا لفظ ہی کافر کی خوراک کی حقیقت بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ کافروں کو کیا خوراک دی جائے گی، مزید یہ بتا کر کہ نہ ان کے کھانے سے دبلا پتلا جسم موٹا ہوگا، نہ بھوک کی شدت میں کمی آئے گی. مزید اس کھانے کی ناپسندیدگی کے بارے میں بتا دیا. کھانا تو ہوتا ہے اس لیے تاکہ بندے کو جسم میں طاقت آئے، اس کی بھوک مٹے، یا موٹا ہو جائے تو وہ کچھ بھی نہیں کرے گا.
آگے فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، یہ تو ایک طرح کے وجوہ کی بات ہوئی، وجوہ یومئذ خاشعۃ، کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، اور ابھی دوسرا منظر بیان کیا وجوہ، کچھ چہرے اس دن ناعمۃ، رونق والے ہوں گے، با رونق ہوں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے با رونق ہوں گے، وجوہ موصوف، ناعمۃ صفت ہے، یہ مبتدا ہے، موصوف صفت مل کر یومئذ خبر، لسعیھا راضیۃ، لسعیھا وہ اپنی سعی اپنی کوشش سے راضیۃ خوش ہوں گے، فی جنت عالیۃ اور بلند جنت میں ہوں گے، عالیۃ موصوف صفت ہے، یہ بھی بلند جنت میں ہوں گے، لسعیھا اس لیے آیت جو ہے وہ اپنی وہ چہرے وہ بندے اپنی کوشش سے راضیۃ خوش ہوں گے، راضیۃ مبتدا ہے، لسعیھا اس کی خبر بن رہی ہے۔ لا تسمع فیہا لاغیۃ، نہیں وہ سنیں گے فیہا اس دوزخ میں لاغیۃ کوئی لغو بات، لاغیۃ یہ اس میں فاعل کے وزن پر ہے، فاعلۃ کے وزن پر، لیکن یہ مصدر ہے۔ فیہا عین جاریۃ، اس میں چشمہ ہوگا، ایسا چشمہ جو جاری ہوگا، عین چشمہ جو ہے یہ مؤنث سمائی ہے، اس وجہ سے اس کی صفت جاریۃ واحد مؤنث آئی ہے۔ فیہا سرر مرفوعۃ، اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوئے ہوں گے، سریر ان چارپائی کو کہتے ہیں، اس کی جمع سرور، مرفوعۃ بلند، ایسے تخت جو کہ بلند کیے ہوئے ہوں گے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ اور اکواب، کوب کی جمع کوب گلاس کو کہتے ہیں، موضوعۃ وعدہ یادہ اسے، موضوعۃ بر وزن مفعولۃ صیغہ واحد مؤنث اسم مفعول، ایسے گلاس ایسے جو موضوعۃ جو رکھے گئے ہوں گے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، نمارق نمرقۃ یا نمرقۃ کی جمع ہے جس کو کہتے ہیں تکیے، اور مصفوفۃ صف سے بنا ہے، صف سے اس میں مفعول کا صیغہ مصفوفۃ بر وزن مفعولۃ، وہ تکیے جو صفوں میں لگے ہوئے ہوں گے، زرابی مبسوسۃ، زرابی ضربیۃ کی جمع ہے، کہتے ہیں قالین کو، مبسوسۃ بسا یبسو کا معنی ہوتا ہے بچھانا، تو مبسوسۃ وہ قالین جو بچھائے گئے ہوں گے۔ اب ذرا دیکھیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی حالت بیان ہو رہی ہے، ناعمت تر و تازہ، جن پر نعمت اور راحت کے آثار ظاہر ہوں گے، واضح ہوں گے، لسعیھا وہ کوشش جو زندگی بھر کرتے رہے ہوں گے، ان کی جگر سوزیوں، جگر کو جلا کر محنت کر کے جو وہ کام کریں گے، جگر سوزیوں، ارک ریزیوں، ارک ریزی کا مطلب ہوتا ہے آنسو پسینہ بہانا، اور جد و جہد کے عوض جو انعامات انہیں ملیں گے، انہیں زندگی میں کوششیں محنتیں کر کر کے جو انعامات انہیں ملیں گے، انہیں دیکھ کر ان کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہے گی۔ فردوس بری میں یہ اقامت گزی ہوں گے، اقامت گزی ہوں گے مطلب رہائش رکھی ہوگی انہوں نے، کوئی ایسی بات یہ نہ سنیں گے جو انہیں ناگوار ہو، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے ہر طرف بہہ رہے ہوں گے، جگہ جگہ ان کے لیے اونچے اونچے پلنگ بچھے ہوں گے، بڑے کرینہ سے ساغر پیالے اور بلورین جام رکھے ہوئے ہوں گے، بلور ایک مخصوص پتھر ہوتا ہے، اس کے جام رکھے ہوئے ہوں گے، نماری کو جمع ہے، اس کی جمع نوم روکا ہے، چھوٹے چھوٹے تکیے اور گدے جو کجاوا کے اوپر ڈالے جاتے ہیں ان کو نمارک کہتے ہیں، یہ اونٹ کے کجاوے جو ہے نا، اونٹوں کے اوپر بیٹھتے تھے، ان کے اوپر رکھتے تھے اس کو نرم کرنے کے لیے جگہ کو، تو ان کو بولتے ہیں۔ زرابیو اس کا واحد ضربیت آتا ہے، قالین، چاندنی جو فرش پر بچھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مہمانوں کی جنت میں خاطر، اللہ تعالیٰ کے ان مہمانوں کی جنت میں خاطر مدارات ہوگی، ان کے آرام و آسائش کے جو سامان مہیا کیے جائیں گے، انہیں جو شرف پذیرائی قبولیت کا شرف بخشا جائے گا، ان کا دل نواز تذکرہ آپ نے سن لیا۔ جو لوگ ان وعدوں کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں سب کچھ چھوڑ کر بلکہ جان دے کر بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا پڑے تو انہیں تکلیف نہیں ہوتی۔ یعنی یہ ایسی ایسی خصوصیات ان کی بیان کی ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں جتنی بھی محنت کر کے یہ سب کچھ حاصل کرنا پڑے تو حاصل کر کے رہتے ہیں۔
افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، افلا ینظرون کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں اونٹوں کی طرف، کیف خلقت اونٹ کی طرف کہ کیسے اس کو پیدا کیا گیا۔ ابل یہاں بول کر تو پوری جنس اونٹوں کی مراد ہے، اس لیے خلقت وہ کثیر بہت سارے اونٹ مراد ہیں، کیونکہ اس لیے واحد مؤنث غائب کا صیغہ بولا گیا خلقت، ٹھیک ہے۔ خلقت بر وزن فعل صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول ہے، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف کہ کیسے ان کو پیدا کیا گیا۔ کفار کو پھر اپنی قدرت کے شواہد اور گواہیاں، شواہد میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے اونٹ کی طرف ان کی توجہ مبذول کی، کیونکہ یہ جانور عرب میں بکثرت پایا جاتا ہے، اس کی خوبیوں اور خصلتوں سے یہ لوگ پوری طرح آگاہ تھے، اس کی خوبیوں کو جانتے تھے، اس لیے انہیں اس کی تخلیق میں جو ندرتیں ہیں ان میں ندرت خاص باتیں، جو نادر باتیں جو باقی چیزوں میں کم نظر آتی ہے، نادر کم ملنے والی چیزیں، ان میں غور کی دعوت دی گئی۔ یہ اتنا بڑا جانور ہے لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اس کی نکیل پکڑ لے تو یہ بے چون و چرا اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، وہ بیٹھنے کو گئے تو بیٹھ جاتا ہے، اٹھنے کا اشارہ کرے تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بوجھ لا دے تو بوجھ کو اٹھا لیتا ہے، کیونکہ اسے وسیع ریگستانوں کو عبور کرنا پڑتا ہے جہاں پانی کی شدید قلت ہے، اس لیے اس کے خالق نے اسے ایسا پیدا کیا کہ وہ دوسرے جانوروں کی طرح اسے بار بار پیاس نہیں لگتی، یہ لگاتار 10 دن تک پانی پیے بغیر سفر کر سکتا ہے۔ وہ جڑی بوٹیاں جو دوسرے جانور نہیں کھاتے انہیں کھا کر یہ اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔ مزید بار اس سے اوپر مزید اس کے اوپر اور زیادہ یہ کہ سارے جانوروں کی تمام خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ بعض جانور دودھ دیتے ہیں، بعض بوجھ اٹھاتے ہیں، کوئی صرف سواری کے کام آتا ہے، کسی کا صرف گوشت کھایا جاتا ہے، کوئی اونٹ ایسا جانور ہے جو دودھ بھی دیتا ہے، بوجھ بھی اٹھاتا ہے، سواری کے کام بھی آتا ہے، ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ سواری کے دوسرے جانوروں پر جب کوئی سوار ہوتا ہے نا تو وہ بیٹھتے نہیں بلکہ کھڑے رہتے ہیں، اور یہ سواری کے وقت بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی گردن لمبی، اس کے پاؤں میں نرم گدیلے اور اس کے سینے کے نیچے ایک چکی سی بنی ہوتی ہے۔ الغرض اس کی جس چیز میں بھی آپ غور کریں آپ کو اپنے رب کی حکمتوں کے ان گنت جلوے نظر آئیں گے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کیسے پیدا کیا گیا، وَإِلَى السَّمَاءِ اور نہیں دیکھتے آسمان کی طرف، كَيْفَ رُفِعَتْ کہ آسمان کو بلند کیا گیا۔ پھر آسمان کی بلندیوں، پہاڑوں کے جم کر کھڑا ہونے اور زمین کے فرش کے بچھائے جانے پر غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ کیا وہ نہیں دیکھتے پہاڑوں کی طرف کہ کیسے نصب کیا گیا ان کو، زمین کے اوپر کیسے گاڑ دیا گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ کیا وہ نہیں دیکھتے زمین کی طرف کیسے اس کو بچھایا گیا۔ فَذَكِّرْ محبوب آپ انہیں نصیحت کیجیے۔ ذکر یذکر تذکیرا، ذکر بر وزن فاعل سی آواز مذکر مخاطب فی الامر حاضر معروف ہے، آپ نصیحت کی کرتے رہیے۔ انما انت مذکر آپ صرف نصیحت کرنے والے، سمجھانے والے ہیں، آپ کا کام صرف سمجھانا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ کا کام ان کو نصیحت کرنا ہے، ان کو خواب غفلت سے جگانا ہے، آپ اپنا فریضہ ادا کرتے رہیے۔ اس کے باوجود اگر یہ ہدایت قبول نہ کریں تو آپ فکر مند کیوں ہوں؟ ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا کہ اگر یہ ایمان نہ لائیں تو آپ سے بات پرس ہو، آپ سے پوچھا جائے، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ صحاح اور لسان العرب میں مسیطر کا یہی معنی ہے۔ اگلی آیت میں یہ کیا، لست علیہم بمسیطر نہیں ہے، لستا نہیں ہے آپ ان پر مسلط کیے ہوئے، آپ ان کو جبر سے منوانے والے نہیں ہیں۔ مسیطر سواد کے ساتھ اس کا بھی یہی معنی ہے، اور اس کو سین کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، المسلط علی الشیء لیشرف لیشرف علیہ ویتعہد احوالہ ویکتب عملہ۔ مسیطر کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جس کو کسی پر مسلط کر دیا جائے تاکہ لیشرف علیہ تاکہ اس کی نگرانی کرے، ویتعہد احوالہ اس کے احوال کی خبر رکھے، ویکتب عملہ اس کے اعمال لکھتا رہے، اسے مسیطر کہتے ہیں۔ فرمایا لست علیہم بمسیطر محبوب آپ ان پر نگران نہیں ہیں، آپ ان پر جبر کر کے انہیں منوانے والے نہیں ہیں، آپ کا کام ہے صرف نصیحت کرنا۔ الا من تولا و کفر مگر جس نے تولا روح گردانی کی، چہرہ پھیر لیا، پیٹ پھیر لی،
کافر اور کفر کیا، تولا اصل میں تولا یا بار وزن تفاعل سیغہ فاعل مذکر غائب ہے، ثلاثی مزید فی مثال بابی، جو پیٹ پھیرے گا اور کفر کرے گا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، پس عذاب دے گا اس کو اللہ تعالیٰ بڑا عذاب، یعذب عذب یعذب تعذیبا عذاب دینا، وہ اس کو، اللہ اس کا فاعل ہے، وہ اس کا مفعول اول ہے، العذاب الاکبر، وہ سوسد مل کر یہ مفعول ثانی ہے، اس کو اللہ عذاب دے گا اس کو عذاب اکبر، ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہے لوٹنا ان کا، آبا یعوب ایابا لوٹنا، ایاب یہ مصدر ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر یقیناً ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لینا، حسابہم ان کا حساب، یعنی جو بدبخت آپ کی طرف سے منہ پھیرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دے گا، شدید اسے عذاب ہوگا، پھر وہ اسے آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ اللہم انکا عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا، مولا ہمیں معاف کر دے، یا اکرم المسئولین، اے سب سے زیادہ سوال جن سے سوال کیا جائے ان پہ سب سے زیادہ کرم فرمانے والا، یا ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا، واحشرنا فی عبادک المقربین، ہمارا حشر اپنے نیک بندوں میں کرنا، وصلی وسلم، اور ہم پہ درود بھیج اور سلام بھیج، وبارک اور برکت نازل فرما، علی حبیبک علی محب الفقراء والمساکین، اس ہستی پر جو فقیروں اور مسکینوں سے محبت کرنے والے ہیں، قائد الغر المحجلین، قیامت کو جن کے چہرے پیشانیاں چمکتی ہوں گی ان کے قائد ہوں گے، وعلی آلہ واصحابہ وسائر امتی الی یوم الدین، ان کی آر، ان کے اصحاب اور ان کی ساری امت پر قیامت تک درود نازل فرما۔